اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین جل رہا ہے اور مسلمان کیا کر رہا ہے، اس کے 5th ایپیسوڈ کے ساتھ ارم ضیاء حاضر ہے، اس دعا کے ساتھ کہ میرے اور میرے دیکھنے والے تمام ناظرین کے گھروں میں، اہل پاکستان اور اہل عالم اسلام میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت اور عافیت کے معاملے رکھے، آمین۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے ایپیسوڈز میں ہم نے آپ کو سلولی اور گریجولی ایک ہسٹری بتانے کی کوشش کی، بہت کم الفاظ میں، تاکہ آپ کو ایک پکچر جو ہے وہ کلیئر ہو جائے کہ بیسیکلی فلسطین آگ اور خون کے کھیل کا گڑھ کیوں بنا ہوا ہے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ دونوں طریقوں سے فلسطین سے تعلق رکھتا ہے، لیکن مسلمانوں سے تعلق نہیں رکھتا۔ آج ہم بات کریں گے ہولوکاسٹ پہ، اور ہولوکاسٹ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اہل یہود کے خلاف قتل عام تھا۔ اگر میں یہ کہوں کہ از این اوپن جینوسائڈز اگینسٹ جوز تو یہ غلط نہ ہوگا، اور بڑے پراپر طریقے سے کیا گیا، انڈر دی گورنمنٹ سپرویژن کیا گیا، اور بہرحال ظلم تھا، بہت بڑا ظلم تھا۔ اور ہم مسلمان، کیونکہ ہمیں ہماری کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات انسانیت کا درس دیتی ہیں، اور یہاں پر ہولوکاسٹ میں انسانیت مر رہی تھی، سسک رہی تھی، بلک رہی تھی، کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا بچے، کیا عورتیں، کس طریقے سے ان کا قتل عام کیا گیا تھا۔ اور نہ صرف یہ کہ جوز کا، بلکہ روما جو خانہ بدوش تھے ان کا بھی کیا گیا، کچھ روسی بھی اس بیچارے لقمہ اجل بنے، اس کے علاوہ پولش جو تھے وہ بھی لقمہ اجل بنے، ڈسیبل لوگ جو تھے ان کو بھی مارا کیا، کیونکہ جرمنز کو یہ ناز تھا کہ ہم سب سے اچھی اور اعلیٰ نسل کی قوم ہے، اور پھر ان کو یہ تھا کہ ہم اپنی قوم میں کسی بھی طریقے کی کوئی مکسنگ نہیں چاہیں گے، کوئی معذور فرد ہماری اسٹیٹ کے اوپر برڈن نہیں ہوگا۔ ہولوکاسٹ کا مطلب کیا ہے؟ یہ در حقیقت یونانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہے آگ کے ذریعے قربانی، لائک سیکریفائس تھرو اے برننگ فائر، اور یقیناً اس آگ میں معصوموں کو جلایا گیا۔ ہم مسلمان ہمیشہ یہ بات کریں گے کہ مرنے والا چاہے ہمارا شدید دشمن ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ بے گناہ ہے تو اس کے مرنے کے اوپر ہمیں بڑا افسوس ہے۔ اور یہاں جو یہودی مرے یقیناً وہ بے گناہ تھے، یہاں جو روسی مرے وہ بے گناہ تھے، یہاں جو پولش مرے وہ بے گناہ تھے، یہاں جو روما خانہ بدوش مرے وہ بے گناہ تھے، یہاں جن معذور افراد کو مارا گیا وہ بے گناہ تھے، یہاں تک کہ کچھ کیتھولک آرتھوڈاکس کرسچنز کو جو مارا گیا وہ بھی بے گناہ تھے۔ تو ہولوکاسٹ میں در حقیقت انسانیت کا قتل ہوا، انسانیت کو مارا گیا۔ اور یہ کیا کس نے؟ 1933 میں جب ہٹلر صاحب دور اقتدار میں آئے، کیونکہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جرمنی بھی ایک زخمی شیر بن چکا تھا، اور وہ اپنی ناکامی کا بہت بڑا جو ایک ریزن ہے وہ ان جوز کو سمجھتے تھے۔ اچھا، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ تقریباً اس وقت یورپ میں 90 لاکھ جوز جو تھے وہ مختلف حصوں میں آباد تھے، کیونکہ جب ان کا ڈائسپورا کا معاملہ شروع ہوا تھا، انتشار کا، جو ہم نے پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتایا ہے کس طرح کنگ ٹائٹس نے جب ان کا سیکنڈ ٹیمپل گرایا تھا اور ان کے اندر انتشار پیدا ہوا تھا، اور یہ دنیا کے مختلف حصوں میں ہجرت کرنے کے اوپر مجبور ہو گئے تھے، تو اسی سلسلے میں 90 لاکھ یہودی تقریباً یورپ میں آ کے سیٹل ہوئے۔ اور میں آپ کو یہاں یہ بھی بات بتاؤں کہ ہولوکاسٹ کے ذریعے تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کا خون کیا گیا۔ جی ہاں، 60 لاکھ یہودیوں کا۔ کہا جاتا ہے کہ یورپ میں ہر 3 میں سے 2 یہودیوں کو مار دیا گیا تھا، اور مارا بھی کس طریقے سے گیا کہ انسانیت آج تک آنسو بہاتی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ نازی جسے ہم نازیزم کہتے ہیں، اور ظاہر ہے اس کے چانسلر ہٹلر صاحب تھے، اور انہوں نے یہ سب طے کیا کہ یہ برڈن ہے، یہ معذور لوگ برڈن ہے، ہمیں یہ نہیں چاہیے، یہ ہماری نسل کو خراب کر رہے ہیں، اور یہودی تو سب کے بڑے دشمن ہیں۔ اور ظاہر ہے جو بھی متس اس وقت تھیں، میں ان کی بات نہیں کر رہی، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہٹلر کی گرل فرینڈ جو تھی اور اس نے ان کو دھوکہ دیا تھا، اور جس کی وجہ سے ہٹلر نے یہ سارا کام کیا۔ لیکن بہرحال ہم اس چیز میں نہیں پڑھ رہے، ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے انسانیت بلکتی رہی، سسکتی رہی، تڑپتی رہی، اور زمانہ دیکھتا رہا۔ تو یورپ میں
انہوں نے کیا کیا کہ کنسنٹریشن کیمپس قائم کیے. کس جگہ پہ؟ جرمنی میں کام ہوئے, اور جرمنی کے زیر اثر جتنے علاقے تھے وہاں پہ مختلف قسم کے کنسنٹریشن کیمپس قائم ہوئے, ڈیتھ کیمپس قائم کیے گئے, اور ان کو کچھ حصوں پہ تو صرف مارنے کے لیے لایا جاتا تھا, کچھ جگہوں پہ ان کو میڈیکل ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے لایا جاتا تھا, کچھ جگہوں پہ ان سے ایز اے لیبر کام کرایا جاتا تھا, لیکن آخر میں ان کا مقصد جو ہوتا تھا وہ صرف اور صرف ان کی موت تھی. ان سے ہر وہ کام کرایا جاتا تھا, ہر وہ تکلیف دی جاتی تھی کہ آخر میں ان کا زندہ بچ جانا ناممکنات میں سے رہ جاتا تھا, جس میں سب سے اذیتناک طریقہ تھا گیس چیمبرز, کہ یہ انہوں نے درختوں کے درمیان چھپا کے بنائے ہوئے تھے اور لوگوں کو آنکھوں پہ پٹی باندھ کے وہاں یہ لے جاتے تھے, کیونکہ ان کو یہ بھی خطرہ تھا کہ اگر پتہ چل گیا ان گیس چیمبرز کے بارے میں تو کہیں ایسا نہ ہو, ڈرتا تو ہے نا انسان کہ ایک اپرائزنگ ہو جائے, خلاف ہو جائے, 4 ہمارے فوجیوں کو مار دیں, کوئی بغاوت کر بیٹھے, تو چھپا کے وہاں لے جاتے تھے اور پھر گیس چیمبر میں ان کو ڈال کے وہ جلا دیا جاتا تھا کہ ان کی صرف راکھ رہ جاتی تھی یا چند ہڈیاں رہ جاتی تھیں جس کو دفنانا یا پانی میں بہا دینا. ایک بہت آسان عمل تھا. انسان جب برائی کرنے پہ آتا ہے, شیطان کا کارندہ بنتا ہے, تو وہ بھلے اور برے کی تمیز کو بھول جاتا ہے. اس وقت نازیز نے بھی یہ کیا. ان کو یہودیوں کے ان معصوم بچوں پہ بھی ترس نہیں آیا جو 2 سال کے بھی تھے, جو 4 سال کے بھی تھے, جو 9 سال کے بھی تھے, ننھے پھول تھے. اور یقین مانے میں یہ بات بار بار کہوں گی کہ بینگ اے مسلم, میں جتنی مرتبہ ہولوکاسٹ کو پڑھتی ہوں, اس کے بارے میں سنتی ہوں, اس کی ویڈیوز دیکھتی ہوں, میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے. اور یہ جذبہ میرے دل میں میرے مذہب اسلام نے ڈالا ہے. یہ محبت انسانیت کے لیے میرے دل میں میرے مذہب اور محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نے ڈالی ہے, کہ جس کی وجہ سے میں اس بات کے خلاف بات کرتی ہوں اور کروں گی کہ ہاں یہ ان کے ساتھ غلط کیا گیا. حالانکہ یہ بڑے فلرش تھے, جو جوس تھے, بزنس تھے ان کے, اور بڑے ماشاءاللہ اپنے کام میں بہت اچھے تھے, بڑے پنپ رہے تھے, سیٹل ہو رہے تھے, لیکن نازیز نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, ان کی نسلوں کو تباہ کر دیا اور ان کے لیے کوئی راستہ کھلا نہ چھوڑا. اور ایک ڈاکٹر تھا جو بڑا فینیٹک قسم کا تھا, جوزف میگل. وہ اتنی اذیت دیتا تھا لوگوں کو, اور جس قسم کے پیشنٹ مطلب وہ بناتا تھا اور ان کے اوپر جو ایکسپیریمنٹ کرتا تھا آپ تصور نہیں کر سکتے. اور یہ باتیں جب یہ کیمپس ختم ہوئے اور ظاہر ہے دنیا کے سامنے چیزیں آئیں, ان لوگوں کے اوپر 23 ڈاکٹرز کے اوپر ناظرین مقدمے چلے تھے جنہیں بعد میں سزائے موت دی گئی تھی, اور اس میں سے ایک شخص بعد میں وہ پکڑ کے اسرائیل بھی لایا گیا تھا جب اسرائیل اسٹیٹ بن گئی تھی, اور وہاں پہ اسے سزائے موت ہوئی تھی. تو بہرحال یہ ایک ظلم کی داستان ہے جو یہودیوں نے اپنے ساتھ جھیلی. سوال ایک ہے کہ یہودیوں کو پہلے رومنز نے مارا, پھر جب رومنز کا بادشاہ کرسچینٹی میں کنورٹ ہو گیا تو اس نے مارا, پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بے دردی کے ساتھ ان کو 60 لاکھ یہودیوں کو جرمنز نازیز نے مارا. مسلمان کہاں ہے؟ صلاح الدین ایوبی جب بیت المقدس فتح کرتے ہیں, ایک خون کا قطرہ نہیں بہتا, عام معافی کا اعلان کرتے ہیں, جو رہنا چاہے جزیہ دے کے رہے, جو جانا چاہے جزیہ دے کے چلا جائے. آج کیا ہو رہا ہے؟ میں انسانیت کے رشتے سے ان کو یہی کہوں گی کہ میرے جتنے بھی یہودی بھائی بہن ہیں, انسانیت کے ناطے وہ اپنے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ کیے گئے یہ تمام مظالم بھول گئے, اور آج وہ تمام مظالم اہل اسلام کے ساتھ کر رہے ہیں, فلسطین کے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں, فلسطین کی بیٹیوں کے ساتھ کر رہے ہیں, وہاں کے نوجوانوں کو مار رہے ہیں, وہاں عورتوں کو بیوہ کر رہے ہیں, وہاں بچوں کو یتیم کر رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کا خون بہا رہے ہیں, کئی 100 بچوں کے کافنز رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو خدا کی قسم دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے, اور احساس یہ ہوتا ہے کہ جنہوں نے ان کے ساتھ برا کیا یہ ان کو تو بھول بیٹھے ہیں, اور جنہوں نے ان کے ساتھ ہمیشہ احسان کیا میں کس کس وقت کو یاد کروں, اس کے خلاف یہ ایک ہو گئے ہیں اور انہوں نے ظلم اور بربریت کا بازار گرم کیا ہوا ہے. یہ چھوٹا سا قصہ اور کہانی آپ کو ہولوکاسٹ کی ہم نے سنائی تھی, آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا, اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی 6th ایپیسوڈ کے ساتھ
آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ رب العزت سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ میرے اور آپ کے گھر میں اہل پاکستان اور اہل عالم اسلام پہ اپنا خاص رحم و کرم فضل فرمائے اور ہمارے گھروں میں خیر و برکت عافیت کے معاملات رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔